نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہریے آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے کشادگی سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، نہیں تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکالا ان دونوں کو اس میں سے جس کے اندر وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور عزتوں سے نوازا، علم کی دولت سے مالا مال کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا جو کہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت بجا لانا تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، انہی حضرت آدم سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی زوجہا، ان کا جوڑا پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھہریے آپ اور آپ کی بیوی جو حضرت حوا ہے الجنت، جنت کے اندر۔ انسان کو رہائش کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا بندوبست فرمایا کہ تمہارا مسکن جنت ہوگا، اور یہاں پر تمہاری ساری ضروریات پوری ہوں گی، رہنے کی ضرورت بھی پوری اور کھانے کی ضرورت بھی پوری۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے رغداً، کشادگی کے ساتھ۔ رغد عربی زبان میں کہا جاتا ہے
جس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، آسانی سے مل جائے، مشکلات کا شکار نہ ہو آدمی، اور جب مل جائے تو اس کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو، کہ چیز مل تو گئی، گھر میں لے کے تو آگے، بس اوقات جتنے افراد ہیں وہ چیز پوری نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہیں، اور اگر پوری بھی ہو جائے ختم تو ہو ہی جاتی ہیں، سب کھائیں گے ختم ہو جائیں گے، بالفرض والمحال کچھ بچ بھی جائے تو اگلے وقت میں ختم ہو جائے گی، بس سالن اس طرح ہی ہوتا ہے نا، ایک وقت بچ گئے دوسرے وقت ختم ہو گئے۔ رغد کہتے ہیں جس کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا اور جس کے کم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، فرمایا وہ رزق دیں گے حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو گے، پابندی نہیں ہے کہ صرف اس جگہ رہنا ہے، یہیں سے کھانا ہے، یہیں رزق ملے گا، فرمایا نہیں، پوری جنت حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھا لو، جہاں سے چاہو لے لو۔ اس لیے رزق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے، پابند نہیں کیا کہ جس محلے میں رہتا ہے اسی محلے میں رزق کمانا ہے اس نے، بس آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہیں، محلے سے باہر بھی جا سکتا ہے، شہر سے باہر بھی جا سکتا ہے، ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے، حیث شئتما، جہاں سے چاہو لے سکتے ہو، کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ایک رہائش کی بات آئی اور ایک رزق کی بات آئی۔ رہائش اور رزق، کھانا پینا، یہ دونوں خاوند کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو رہائش مہیا کرے، اور اسی کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، خرچہ، اس کی ذمہ داری میں۔ لیکن ان دونوں ضروریات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے الفاظ یا یوں کہیے انداز الگ الگ اختیار کیا۔ رہائش کی بات آئی تو فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم آپ رہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رہے۔ اور جب کھانے کی بات آئی تو فرمایا وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، وہاں الگ الگ نہیں کیا کہ آپ بھی کھائیں اور آپ کی بیوی بھی کھائے۔ رہائش کے بارے میں فرمایا کہ آپ رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہیں۔ اہل علم نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے رہائش میں حضرت آدم یعنی خاوند کا ذکر کیا کہ آپ رہیے اور بیوی رہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں خاوند رہے گا، جہاں رہائش خاوند کی ہوگی، جس مکان میں خاوند رہے گا بیوی بھی اسی مکان میں رہے گی۔ رہائش میں بیوی خاوند کے تابع ہے کہ وہ اس گھر میں رہ رہا ہے اور یہ کہ نہیں مجھے فلاں جگہ مکان لے کر دو، کوٹھی لے کے دو، میں نے تو وہاں رہنا ہے، نہیں، جہاں خاوند رہے گا آپ نے وہاں رہنا ہے۔ اور رزق کے معاملے میں بیوی خاوند کے تابع نہیں ہے۔ خاوند ایک چیز کھا رہا ہے، بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہی چیز کھائے۔ اس نے سبزی کھائی تو اس پر بھی لازم ہے کہ تم نے بھی سبزی ہی کھانی ہے، کیونکہ خاوند نے جو سبزی کھا لی ہے۔ یا وہ گوشت کھا رہا ہے تو بیوی پر لازم کرے تم نے بھی گوشت ہی کھانا ہے، نہ، وَكُلَا فرمایا تم دونوں کھاؤ، اپنی اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ خاوند ٹھنڈا پانی پی رہا ہے تو بیوی بھی ٹھنڈا پانی ہی پیے گی، وہ گرم پانی پی رہا ہے تو یہ بھی گرم پانا، فرمایا اس میں اس کو آزادی ہے۔
نان نفقہ ہے خاوند کے ذمے، لا کے وہی دے گا، لیکن اس میں اس کے وہ تابع نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی بھی ہے اس میں، تھوڑا کھائے زیادہ کھائے نہ کھائے، اس میں کوئی تبدیلی کر کے کھائے، اس کی چاہت اور ہے اس کی چاہت اور ہے، اس میں اس کو اجازت ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں جگہ الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، کسی بھی واقعے کو جب بیان کرتا ہے تو اللہ بطور واقعہ کے بیان نہیں کرتے، اس کے ایک ایک لفظ میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ قرآن مجید نے اس درخت کی تفسیر بیان نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی تفسیر بیان کی کہ وہ کون سا ہے۔ یہ سب اندازے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا کہ انگور کا درخت تھا یا کس کا تھا، یہ سب باتیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی، کہ جس بات کو اللہ نے مخفی رکھا ہمیں بھی اسے کریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے ہیں۔ لفظ الشجرہ فرمایا، اگر گندم کا بھی لیں تو گندم یہاں تو درخت نہیں ہوتا، یہاں تو پودا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں درخت بھی ہو، لیکن قرآن نے الشجرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تھا وہ کوئی نہ کوئی درخت ہی، کہا اس کے قریب نہیں جانا، نہیں تو نقصان ہو جائے گا۔ اور ہوا یہ، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے بسبب، عنہا عن سبب کے معنی میں، اس کے بسبب شیطان نے ان کو بہلا دیا، لغزش کرا دی شیطان نے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، باہر آ گئے۔ وہ کس طریقے سے شیطان نے بہلایا؟ سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، وسوسے ڈالنا، اور پھر آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتے 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 اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وہاں بھی شیطان نے یہ کیا، اور کرتے کرتے بات کو یہاں تک لے آیا، کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھائی حضرت آدم و حضرت حوا علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تمہارے خیر خواہی کرنے لگا ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں یہاں سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا سجدہ نہ کر کے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میں کیا تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو استعمال کرو گے نا، عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، یہ ایسا درخت ہے کہ جب تم کھاؤ گے نا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں جنت میں رہو گے، یہ جنت کے مزے تمہارے نہیں جائیں گے، نہیں تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا ایک دن۔ تو کیوں نہیں تم اس درخت کو کھا لیتے؟
کہ تاکہ یہ یہاں کے لطف اور یہاں کے مزے اور یہ ساری چیزیں تمہیں ہمیشہ حاصل ہوں۔ اس طرح اس نے دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ 16ویں سپارے میں، فَنَسِیَ آدم، حضرت آدم بھول گئے، حضرت آدم بھول گئے اس بات کو کہ ہم نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس بات کو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اس وقت جب اس نے قسمیں کھائیں۔ دیکھو نا، ایک عام انسان ہو ایمان والا، جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو فوراً اعتماد کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہو اور ان کے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، وہ کیسے بات نہ مانے، فوراً اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور اللہ کا یہ حکم اس وقت ذہن میں نہیں رہا، نسیان ہو گیا۔ فَنَسِیَ آدم، بھول بیٹھے۔ اور یہ بھی لکھا مفسرین کرام نے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو ذہن اس طرف بھی منتقل ہوا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے درخت ہیں وہ نہیں کھانے، تو وہ جس درخت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کے پاس نہیں، اس جیسے ایک اور درخت کے پاس لے کر گیا۔ درخت اس جیسا ہی ہے، کہا یہ کھا لو۔ ذہن میں یہ تھا بھی خاص اس سے روکا گیا ہے نا۔ اس طرح آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں نے کھا لیا، اس کو استعمال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ درخت استعمال نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔ لہذا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، یہاں سے اب آپ کو جانا ہوگا۔ اور ویسے بھی جنت میں رکھنا کوئی مقصود نہیں تھا کہ یہ جنت ہی میں رہیں گے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیدائش سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں پیدا کرنے لگا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس رکوع کی پہلی آیت پر ذرا غور کیجیے، بالکل پہلے لفظ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فیصلہ پہلے سے ہے کہ ہم نے زمین میں رکھنا ہے حضرت آدم کو، تو جنت میں بھیجنا تو پھر ویسے ہی عارضی ہوا نا۔ فیصلہ تو پہلے اللہ سنا رہے ہیں کہ زمین میں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ آج کی آیت جو ہم نے پڑھی، اس کے بھی پہلے لفظوں پر غور کیجئے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ، ہم نے کہا اے آدم آپ رہیے، ٹھہریے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت آپ کی ملکیت ہو گئی، آپ کا ٹھکانہ ہو گیا، نہیں، فرمایا صرف رہیے، سکونت اختیار کیجیے۔ یہ بھی اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ آپ کو یہاں ٹھہرایا جا رہا ہے، اس جنت کا مالک نہیں بنایا جا رہا۔ ٹھہرانا اور ہوتا ہے اور مالک بنانا اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے فیصلہ تھا کہ یہاں تو رہنا ہی نہیں، یہاں تو کچھ وقت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا کہ نہیں، اب یہاں سے آ جاؤ۔ جنت اوپر ہے نا، ہم یہ زمین نیچے، آسمان آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا اور پرواز فرمایا اہبطوا، اب اتر جائیے نیچے۔ بعضکم لبعض عدو، فرمایا کہ اب جس جگہ جا رہے ہو نا، یہاں تو دشمنیاں بھی چلتی رہیں گی۔ یہ جنت تھی کہ یہاں کوئی دشمنی نہیں، سب ایک جیسے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، سب کے دل ایک دل ہوں گے، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں کسی کے لیے،
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جنت میں داخل کرنے سے پہلے پہلے اللہ دلوں سے کدورتوں کو باہر نکال لیں گے، سب باہر نکل آئیں گے، صاف ستھرے دل ہو کر جنت میں جائیں گے، وہاں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر بعضکم لبعض عدو، لیکن ساتھ یہاں بھی فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ہم تمہیں زمین میں بھیج رہے ہیں لیکن زمین میں بھی تمہارا ٹھکانہ عارضی ہوگا، کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے۔ مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع، اور یہاں کچھ نفع کمانے ہیں، الی حین، ایک وقت تک، پلٹ کر آپ نے بھی اور آپ کی اولاد نے بھی یہی جنت میں آنا ہے، دوبارہ وہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجتے ہوئے یہ نہیں فرمایا اہبطا، آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا دونوں جائیں، تثنیہ کا صیغہ نہیں، جمع کا، اہبطو، آپ اور آپ کی ہونے والی اولاد، نسل جو آئے گی آگے، سب کا فرمایا کہ الی حین، ایک وقت تک ہے، پھر دوبارہ یہی آنا ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں جو زندگی دی ہے یہ صرف اس لیے دی ہے کہ کچھ وقت ہم محنت کر کے دوبارہ اس جنت میں پہنچنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اسی کے متعلق چند باتیں آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔